نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کے ظہور سے متعلق کئی واضح نشانیاں تعلیم فرمائیں، جن کا مقصد امت کو یہ بتانا تھا کہ قیامت انتہائی نزدیک ہے اور وہ اپنے اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ بھیڑیے نے باقاعدہ کلام کیا اور یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت بتایا۔ اس واقعہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعہ کو علماء نبوت کے معجزات میں سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا انسان سے کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے، جبکہ امام بہقی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے روایات کے ساتھ بیان کیا ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو تنہا امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور یہ سنن کی شرائط پر ہے۔ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک یہودی اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں بھیڑیا آیا اور اس کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو منہ میں دبوچا اور لے کر جانے لگا۔ چرواہے نے اس بھیڑیے کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ میں دبوچی بکری بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ بھیڑیا بکری چھن جانے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، با خدا میں نے آج 7 دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیاں باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 میدانوں کے درمیان واقع نخلستان مدینہ میں بیٹھا ہے اور جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور پھر فرمایا، یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد اس کی عدم موجودگی میں کیا افعال سر انجام دیے۔ اگر ہم آج کے اس جدید دور کو دیکھیں تو ہمیں جوتوں میں لگی خفیہ ڈیوائسز اور ہاتھ میں پکڑی لاٹھی میں موجود کیمرے اور حساس مائکروفون اس بات کو 100% سچ ثابت کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں شک اس حد تک پروان چڑھ چکا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے پیچھے گھر والوں کی نگرانی کے لیے نہ جانے کیا سے کیا طریقے آزما رہے ہیں۔ کوئی سامنے کیمرہ لگاتا ہے اور کوئی خفیہ، اور